بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے طہارت و پاکیزگی۔ طہارت و پاکیزگی جو ہے اسلام کا ایک اہم حصہ ہے۔ رب لم یزلنے قرآن مقدس میں متعدد مقامات پر طہارت و پاکیزگی کا حکم بھی دیا ہے، اس کی فضیلت بھی بیان کی ہے۔ جناب رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، آپ نے متعدد احادیث مبارکہ میں طہارت و پاکیزگی کی اہمیت کو واضح کیا۔ اسلام اللہ کا ایک پسندیدہ مذہب ہے، اللہ کا محبوب مذہب کون سا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ تو اسلام اپنے ماننے والوں کو ہر پہلو پہ رہنمائی دیتا ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس سے متعلق اسلام کی رہنمائی موجود نہ ہو۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو ہر پہلو پہ رہنمائی دیتا ہے، یہاں تک کہ کفار کہنے لگے، اے مسلمانوں، تمہارے نبی و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو طہارت کے مسائل بھی بیان کرتے ہیں۔ تو آپ نے جواباً فرمایا، ہاں، اللہ کے محبوب ہمیں ہر پہلو پہ رہنمائی دیتے ہیں، یہاں تک کہ سونا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، واش روم میں جانا کیسے ہے، اور واش روم میں قبلہ کی طرف رخ کر کے نہیں بیٹھنا، غسل کیسے کرنا ہے، فرمایا یہ ہمارے محبوب ہمیں بتاتے ہیں۔ فخر کے ساتھ بتایا کہ ہمارا مذہب وہ ہے جو ہمیں انفرادی اور اجتماعی زندگی میں رہنمائی دیتا ہے۔ اتنا خوبصورت مذہب ہے اور اس کا خوبصورت پیغام ہے۔ تو صفائی اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے محبوب کو بھی پسند ہے، اور گندگی کسی کو پسند نہیں۔ اور کسی کے آدمی کے کپڑوں سے پسینے کی بدبو آ رہی ہو، بتاؤ اس کے پاس بیٹھنا پسند کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ بیگانے تو بگانے اپنا بھی پاس نہیں بیٹھیں گے، اس سے بدبو آتی۔ کسی کے گھر سے بدبو آتی ہو، آپ وہاں چلے جائیں تو آپ کا وہاں بیٹھنا محال ہو جائے۔ لہذا جو ہے اسلام ہر قسم کی طہارت و پاکیزگی پہ زور دیتا ہے، چاہے وہ انفرادی ہے، اجتماعی ہے، گھریلو ہے، ذاتی ہے، مسجد ہے، گلی کوچے ہیں، بازار ہیں، شہر ہیں، ملک ہے، اسلام سب کے اندر صفائی کا حکم دیتا ہے۔ رب لم یزل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کی دوستی مل جائے، اللہ کی دوستی مل جائے، اللہ کی محبت مل جائے، اللہ کی خوشنودی مل جائے۔ تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھے، چاہے وہ ظاہری غلاظت ہے یا باطنی غلاظت ہے۔ آج کا گفتگو جو ہے وہ ظاہری صفائی سے متعلق ہے۔ لہذا جو ہے اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرتا ہے اور اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھتا ہے۔
تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان کہ صفائی ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے کہ ایمان کی تکمیل تب ہوتی ہے جب بندہ پاک اور صاف ہماری جتنی بھی عبادات ہیں، عبادات سے پہلے صفائی کا حکم ہے، پاکیزگی کا حکم ہے۔ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن نماز کا ہے۔ یہ بتاؤ کہ نماز پاکیزگی کے بغیر ہو جائے گی؟ نہیں۔ تو اسلام حکم دیتا ہے کہ نماز سے پہلے تمہارا جسم پاک ہونا چاہیے۔ فرمایا تمہارا لباس جو تم نے زیب تن کر کے نماز پڑھنی ہے وہ لباس پاک ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ نماز سے پہلے وضو کریں۔ کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے۔ لہذا پاک اور صاف ہو کر پھر جب بندہ خدا اللہ کی بارگاہ میں قیام کرے گا، سجود کرے گا، پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ قابل قبول ہوں گے۔ کوئی بندہ وضو کے بغیر نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ کوئی بندہ جو ہے گندے کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ جسم گندا غلیظ ہے، نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ لہذا عبادت کے لیے ضروری ہے کہ بندہ طہارت و پاکیزگی کا پہلے اہتمام کرے، پھر جا کے نماز ہو۔ حج و عمرہ ادا کیا جاتا ہے، اس سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ غسل کیا جاتا ہے، احرام باندھا جاتا ہے۔ غسل پاکیزگی کا ایک ذریعہ ہے۔ لہذا حج اور عمرہ بھی تب ہوگا جب پہلے بندہ پاک اور صاف ہوگا۔ تو عبادات سے قبل اللہ جو ہے اپنے بندوں کو طہارت و پاکیزگی کا حکم دیتا ہے، تو پھر جا کے ہماری عبادات جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ لہذا جو ہے پاکیزگی کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ہمارے کپڑے پاک ہوں، جسم پاک ہو، ظاہری غلاظتوں سے، ہر قسم کے غلاظتوں سے ہم پاک صاف ہوں، پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے انسان کی ذاتی زندگی ہے۔ تو ہمیں اپنا گھر بھی صاف رکھنا چاہیے، صاف رکھنا چاہیے، کوئی کرکٹ نہیں ہونا چاہیے گھر میں۔ اور جگہ جگہ پہ بعض لوگ تھوک دیتے ہیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے، یہ بھی گندگی ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ گندگی ہے۔ اس سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، وہاں سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح مسجد اللہ کا گھر ہے تو اس کو بھی پاک صاف رکھنا چاہیے، کیونکہ یہاں عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے، انتظام کیا جاتا ہے۔ مسجد کو صاف رکھنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گلی کوچے ہیں۔ آج کل عجیب جو ہے ایک ذہن چل چکا ہے، جس محلے میں ٹاؤن میں کوئی پلاٹ خالی ہو نا، اس کی پھر خیر نہیں ہے۔ اندازہ کریں، 50 لاکھ کا مکان لے لیتے ہیں اور کوڑا اٹھانے والوں کو 200 نہیں دیتے، سارا گھر کے غلاظے اٹھاتے ہیں، خالی پلاٹ میں جا کے پھینک دیتے ہیں، اور آس پاس والے بیچارے وہ بدبو سے تنگ آ جاتے ہیں۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے بھائی؟ اپنا کوڑا کرکٹ کسی اور کے مکان کے سامنے پھینک دینا، یہ کہاں کی انسانیت ہے بھائی؟ یہ المیہ ہے۔ بھی اگر پلاٹ خالی ہے تو وہاں کوڑا کرکٹ نہیں پھینکنا چاہیے، وہ خالی پلاٹ ہماری خوشی غمی میں کام آ سکتا ہے۔ پھر جب ہوا چلتی ہے نا، وہ خالی پلاٹ میں جتنے بھی ریپرز ہوتے ہیں، کاغذ ہوتے ہیں، وہ اڑ کے کہاں آتے ہیں؟ گلیوں میں آ جاتے ہیں، گند ہی گند ہو جاتا ہے۔
اور جب میں یہ چاہتا ہوں میرا گھر پاک اور صاف ہو تو مجھے اپنی گلی محلہ بھی پاک صاف رکھنا چاہیے۔ لہٰذا جو ہے ہم نے خالی پلاٹوں میں کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا، بلکہ جہاں بلدیہ کی مخصوص جگہ ہے جہاں سے آ کر کوڑا کرکٹ اٹھاتے ہیں وہاں پھینکنا چاہیے۔ یہ 200-300 کی کون سی اوقات ہے؟ کوڑا کرکٹ اٹھانے والے 200 لیتے ہیں، 300 لے لیتے ہیں، وہ بھی 1 مہینے کے بعد۔ جہاں 50 لاکھ کا ہم مکان خرید سکتے ہیں، 15-20 ہزار بجلی کا بل دے سکتے ہیں، گھر کا نظام چلا سکتے ہیں، وہاں 200-300 کوڑا کرکٹ اٹھانے والوں کو بھی دے دیا کریں، بجائے اس کے خالی پلاٹ میں ہم کوڑا پھینکیں، وہاں آس پاس کے لوگ کم ہوں۔ تو ہمیں اپنی گلیوں کو محلے کو صاف رکھنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ بھی ایک المیہ ہے کہ سڑکیں جو ہیں وہ ٹوٹتی جا رہی ہیں، خاص کر جو لک والی سڑکیں ہیں۔ ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، صبح و شام گھروں کو دھویا جاتا ہے، پانی کہاں آتا ہے؟ بازاروں میں آتا ہے، گلیوں میں آتا ہے۔ اس کے بہت سے نقصانات ہیں۔ ایک تو وہ پکی جو ہے روڈ وہ ٹوٹ جاتا ہے، حکومت کا کام ہے ہمیں بنا کے دے دینا، اس کی حفاظت میری آپ کی ذمہ داری ہے، اس روڈ کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ لہذا جو ہے پہلا نقصان کیا ہے؟ وہ روڈ ٹوٹ جاتا ہے، پھر سال ہر سال بنتا ہی نہیں، پھر جب پانی باہر آتا ہے وہاں گزرنے والے گزرتے ہیں اور ان کے کپڑے خراب ہوتے ہیں، پانی کے چھینٹے پڑتے ہیں۔ اب بتاؤ کتنا نقصان ہے۔ وہ جو روڈ تھا پکی تھی وہ بھی ٹوٹ گئی، اس کے اندر ٹوئے بن گئے، پانی کھڑا ہو گیا، گزرنے والوں کے کپڑے بھی خراب ہو گئے۔ یار یہ کون سی انسانیت ہے بھائی؟ اگر ہم نے گھر دھونا ہے تو صحن کا پانی کہاں جانا چاہیے؟ گٹر میں جانا چاہیے، گزرنے والوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ، گزرنے والوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے، اور سال ہر سال پہ روڈ بنتا نہیں ہے، وہاں پہ سوراخ بن جاتے ہیں، موٹرسائیکلیں ان کا نقصان ہوتا ہے، گاڑیوں کو نقصان ہوتا ہے، صرف ہماری لاپرواہی کی وجہ سے۔ اللہ، پھر آئے دن جو ہے مختلف جو ہے محلوں کی ٹولوں کے گٹر بند ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی ہماری کوتاہی ہوتی ہے کہ گھروں کے اندر شاپر وہ گٹروں میں پھینک دیتے ہیں، ہدیاں گٹروں میں پھینک دیتے ہیں، اس طرح جو ہے سبزی کے چھلکے وہ پھینک دیے جاتے ہیں، جب وہ گٹر میں جاتے ہیں تو یہ ہدیاں یہ شاپر گلتے نہیں ہیں، جمع ہو کے گٹر بند ہو جاتا ہے، پھر پانی اچھلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر گلی محلوں میں پانی ہی پانی ہوتا ہے۔ اب ہمارے آس پاس دیکھیں کتنے ایسے علاقے ہیں اور جب ہم جاتے ہیں گندا پانی کھڑا ہوتا ہے، بدبو آتی ہے۔ اس کے مین وجہ بھی ہم بنتے ہیں۔ اگر ہم کوڑا کرکٹ گٹروں میں نہ پھینکیں، شاور نہ پھینکیں، ہدیہ نہ پھینکیں تو کبھی پانی سے گٹر بند نہیں ہوتے۔ لہٰذا ہم ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ بھی صفائی کا حصہ ہے، یہ بھی صفائی کا حصہ ہے۔ اب حکومت کا کام یہ تھا، انتظامیہ کا کام یہ تھا کہ ہمیں روڈ بنا کے دے دینا، اب روڈ کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ انتظامیہ کا کام یہ تھا کہ ہمیں سیوریج بچھا کے دے دینا، اب اس سیوریج کا خیال رکھنا وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھتے، جو بھی آیا وہ پیپ میں گٹر میں پھینک دیا، جب وہ سیوریج میں جاتا ہے چند دنوں کے بعد پھر پانی بند ہو جاتا ہے۔ لہذا جو ہے ہم ایک مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو یہ بھی صفائی کا، طہارت و پاکیزگی کا حصہ ہے کہ ہم کوڑا کرکٹ جو ہے گٹروں میں نہ پھینکیں، گلی کوچوں میں نہ پھینکیں، خالی پلاٹوں میں نہ پھینکیں، بلکہ جو مخصوص جگہ ہے جہاں بلدیہ والے اٹھاتے ہیں وہاں جا کے پھینکیں۔ اللہ کا محبوب فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی کیا ایمان کا حصہ ہے۔
ہم جس ملک میں رہتے ہیں ملک مسلمانوں کا، مسلمانوں کا ملک ہے، لیکن یقین جانیں دیکھ کے شرم آتی ہے، ہمارا کوئی ایسا روڈ نہیں ہے جس کے آس پاس گندگی نہ پڑی، دائیں دیکھے گندگی ہے، بائیں دیکھے گندگی ہے۔ یہ کون سا مذہب ہے جو آپ کو پاکیزگی کا حکم نہیں دیتا؟ حالانکہ اسلام سب سے اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے جو طہارت و پاکیزگی پہ زور دیتا ہے۔ اللہ نے دوسری واحد نازل فرمائی ہے قرآن مقدس کی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک وکبر وثیابک فطہر۔ اللہ نے قرآن مقدس کی دوسری وحی میں پاکیزگی کا حکم دیا ہے۔ پہلی میں تعلیم و تعلم کا حکم ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور دوسری میں اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا محبوب اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھے، وثیابک فطہر، اپنے آپ کو غلاظت سے دور رکھے۔ امت کی تعلیم کے لیے حضور تو پاک صاف رہتے تھے، تو دوسری وحی میں طہارت و پاکیزگی کا حکم دینا طہارت و پاکیزگی کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ اللہ، ہمارا کوئی ایسا رول نہیں ہے جہاں دائیں بائیں گندگی نہ، کون پلاتا ہے؟ ہم پلاتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بعض مرتبہ ہم جب جا رہے ہوتے ہیں، رکشے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، بچے خواتین لوگ کیلے کھا کھا کے چھل کے پیچھے پھینک رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا، آپ دیکھیں اس کے بے شمار نقصانات، ایک تو گندگی ہے، اور دوسرا موٹر سائیکل والے پیدل ان کے گرنے کا بھی خطرہ ہے۔ جو آدمی کیلے کے چھلکے سے موٹر سائیکل سلپ ہو جائے تو اس کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ کیا اسلام یہی کہتا ہے کہ تم سڑکوں کے اوپر گند پھیلاؤ؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے یہ کھانا بھی سنت کے آداب کے خلاف ہے کہ آپ مسافر پہ جا رہے ہیں، کوئی چیز کھاتے جا رہے ہیں، یا یہ کہ کہاں کی انسانی ہے۔ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، آپ کوئی چیز پیتے جا رہے ہیں، رکشے پہ بیٹھے ہیں، کیلے کھا کے چھلکے پھینکتے جا رہے ہیں، یار یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ کھانا بھی آداب کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، پھر چھل کے راستے پہ پھینکنا یہ بھی سنت آداب کے خلاف ہے، جہاں لوگوں کو مالی نقصان بھی ہوتا ہے، جانی نقصان بھی ہوتا ہے۔ لہذا ہم نے یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا۔ تبلیغ کرنا صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر بندہ مومن کی ذمہ داری، بندہ مومن کی ذمہ داری۔ میں ایک صاحب کہنے لگے کہ دیکھا صاحب علماء اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے۔ اچھا، میں نے کہا کون سا وہ ہے جو اپنی ذمہ داری پوری کرتا؟ علماء کا کام ہے اللہ کا رسول کا پیغام پہنچا دیتا ہے، اب عمل یہ سب کی ذمہ داری۔ کس کو نہیں پتا کہ گلی میں کوڑا نہیں پھینکنا؟ بتاؤ کس کو نہیں پتا؟ ہر بندے کو پتا ہے۔ کس کو نہیں پتا کہ راستے میں جاتے ہوئے کیلے کے چھلکے نہیں پھینکنے؟ ہر بندے کو پتا ہے، پھر بھی پھینکتے ہیں۔ مطلب کیا احساس نہیں، احساس نہیں۔ لہذا جو ان چیزوں سے ہم نے خود بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ اللہ، اور ہمارے بس سطح پہ جائے وہاں گندگی ہو جائے، ریلوے اسٹیشن پہ جائے وہاں گندگی ہے، جس جگہ جائے وہاں گندگی ہے یار۔ جبکہ اسلام قدم قدم پہ صفائی کا حکم دیتا ہے کہ اپنے آپ کو صاف رکھو، اپنی جگہ کو صاف رکھو، اپنے گھر کو صاف رکھو، اپنے وطن کو صاف رکھو۔ لہٰذا ہم نے چیزوں کو سے بچنا ہے۔ بات یہ بھی ذہن میں آتا ہے لیکن سارے لوگ کر رہے ہیں، ہم نے کر دیا، کون سی بات آ گئی؟ ایسی بات نہیں۔ اگر ایک آدمی جو ہے کنویں میں چھلانگ لگائے، کیا دوسرا اس کو دیکھ کر چھلانگ لگا دے گا؟ نہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نے پڑھنا نہیں، میں نے جاہل لینا ہے، کیا دوسرا بھی کہے گا میں نے بھی جاہل لینا ہے؟ نہیں۔ لہذا اچھے لوگوں کو مثال بنانی چاہیے، برے لوگوں کو مثال نہیں بنانا چاہیے۔ یہ کہا کہ میرے بدلنے سے کیا ہو جائے گا؟ تو مجھے آپ کو ہر ایک کو اپنے آپ کو بدلنے کا حکم دیا گیا
اپنے آپ کو بدلنے کا حکم دیا، میں اپنی ذمہ داری پوری کروں، آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں، تب معاشرے میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ پہلے انفرادی ہوگی پھر اجتماعی۔ میں آپ ہم سب بچوں سے کہیں بیٹا آپ نے گلیوں میں ریپر نہیں پھینک، بچے جب دیتے ہیں نا دکانوں سے لیس دے دیتے ہیں، بسکٹ دے دیتے ہیں، اور وہ کھا کے کیا کرتے ہیں وہاں پھینک دیتے ہیں۔ ایک بچہ آیا اس نے کھایا ریپر پھینک دیا، تیسرا آیا اس نے کھایا پھینک دیا، پانچواں اس نے کھایا پھینک دیا، وہاں پورا کرکٹ جمع ہو جاتا ہے۔ یہ بری بات ہے نا ان کو، بیٹا یہ پورا کرکٹ یہ پھیلانا اچھی بات نہیں ہے۔ ایک تو گلی میں آتے جاتی چیز کھانا یہ ادب کے خلاف ہے، دوسرا جو ہے کھا کر ریپر کاغذ وہاں گلی میں پھینک دینا یہ بھی ادب کے خلاف۔ گھر جائیں، ہاتھ دھوئیں، اور ہاتھ دھو کے اس کے بعد آپ جو چیز کھانا چاہتے ہیں کھائیں، اور اس کے بعد جو ریپر ہے ڈسٹ بین میں پھینکیں۔ لہٰذا جو ہے یہ صفائی کا انتظام ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انصار، اللہ نے تمہاری پاکیزگی کی تعریف کی، تمہاری پاکیزگی کی تعریف کی ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر آیت نازل فرمائی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ فرمایا تم کون سا کام کرتے ہو، اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے۔ آج کی حضور جب ہم پہ غسل فرض ہو جاتا ہے تو ہم پانی سے فوری غسل کر لیتے ہیں، جب غسل فرض ہو جاتا ہے ہم پانی سے غسل کرتے ہیں، اور جب ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں ہم پانی سے وضو کرتے ہیں، جب ہم قضاء حاجت کرتے ہیں تو اپنے جسم کو پانی سے دھوتے ہیں، اپنے جسم کو پانی سے دھوتے ہیں۔ فرمایا تمہارا یہ پاکیزہ رہنا، صاف ستھرا رہنا اللہ کو پسند ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں تمہاری پاکیزگی کی تعریف کی ہے۔ اللہ کتنی پاکیزگی پسند ہے، لہٰذا مجھے آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بھی پاک صاف رکھیں، اپنے گھر کو بھی صاف رکھیں، گلی محلے کو بھی صاف رکھیں، اپنے شہر کو بھی صاف رکھیں، اپنے ملک کو بھی صاف رکھیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العزت ہم سب کو پاکیزگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ہدایت کرے۔